سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ہیپیٹائٹس کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ 28 جولائی کو پوری دنیا میں ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے، اور آج 28 جولائی ہے۔ اس دن کے حوالے سے ہم آپ کو ہیپیٹائٹس کے معلومات پہنچا رہے ہیں۔ ہیپیٹائٹس انتظار ممکن نہیں، فوری اسکریننگ کرائیں۔ بر وقت ڈائگنوسس کی بدولت 12 سے 24 ہفتے کے علاج سے وائرس سی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ اسکریننگ، علاج یا ویکسینیشن کو کورونا وبا کے خاتمے تک ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہیں گے۔ اس کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر زیغم عباس کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا اور آپ تک معلومات پہنچا رہے ہیں۔ ہیپیٹائٹس کا مرض بچوں کو بھی اپنا نشانہ بناتا ہے۔ اگر کوئی نوزائیدہ بچہ 1 سال کی عمر کے دوران ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہو جائے تو اس بات کا 90% امکان پایا جاتا ہے کہ وہ تاعمر اس عارضے میں مبتلا رہے۔ ہمارے یہاں دوران زچگی اور بعد میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی۔ پھر یہ امر بھی قابل افسوس ہے کہ کئی اسپتالوں، کلینکس وغیرہ میں حاملہ خواتین کا ہیپیٹائٹس ٹیسٹ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اگر حمل کے دوران ہی ہیپیٹائٹس کی ڈائگنوسس ہو جائے اور حاملہ میں ہیپیٹائٹس بی کے وائرس کی تعداد بھی زیادہ ہو تو فوری طور پر علاج شروع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعد از زچگی نومولود کے پہلے ہی دن ہیپیٹائٹس کی ویکسین لگائی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر نومولود کے لیے پیدائش کے پہلے دن ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ضروری ہے۔ ہیپیٹائٹس بی ایڈز سے بھی دگنا متعدی مرض ہے، یعنی کہ زیادہ پھیلنے والا مرض ہے۔ پاکستان میں چین کے بعد ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 5% آبادی ہیپیٹائٹس سی اور 2.5% ہیپیٹائٹس بی سے متاثر ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی دونوں فوری اور دائمی ہیپیٹائٹس کا سبب بن سکتے ہیں۔ دائمی ہیپیٹائٹس کی پیچیدگیوں میں خون کی قے آنا، بار بار بے ہوشی طاری ہونا، پیٹ میں پانی بھر جانا، گردوں کا فیل ہو جانا، جگر کا سرطان یعنی کینسر، لیور کا کینسر وغیرہ شامل ہے۔ فی الحال ہیپیٹائٹس سی کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی، البتہ ایسی مؤثر ادویہ دستیاب ہیں جن کے بروقت استعمال سے ہیپیٹائٹس سی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے علاج کے لیے بھی مؤثر ادویہ موجود ہیں۔ اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن چاہے ہیپیٹائٹس بی ہو یا سی، اس کا مؤثر اور کامیاب علاج کے لیے بروقت ڈائگنوسس بہت ضروری ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کی ڈائگنوسس کے لیے ایک مخصوص ٹیسٹ HBs اینٹیجن تجویز کیا جاتا ہے، جبکہ ہیپیٹائٹس کی ڈائگنوسس 2 مراحل میں کی جاتی ہے۔ اینٹی HCV ٹیسٹ ان افراد کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ ہیپیٹائٹس سی سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ HCV RNA سے ان افراد کا پتہ چلتا ہے جن کے اندر ابھی تک وائرس موجود ہے، جو تقریباً 80% اینٹی HCV ہی کے مریض ہوتے ہیں۔ اگر بروقت ڈائگنوسس ہو جائے تو 12 سے 24 ہفتے کے علاج سے وائرس کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ویکسین، ڈائگنوسس، تعلیم، آگاہی، علاج کے ذریعے 4.5 ملین افراد کو قبل از وقت اموات کو روکا جا سکتا ہے۔
اگر ہیپاٹائٹس کے لیے نئے کیسز میں 90% کی کمی لے آئیں تو شرح اموات میں 65% کمی کی جا سکتی ہے۔ بعض حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس کے خاتمے کی جدوجہد کو کورونا وائرس کی وبا کے اختتام تک ملتوی کیا جا سکتا ہے، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی پیچیدگیوں سے روزانہ مرنے والوں کی تعداد تقریباً 100 ہے، تو کیا ہم اس انتظار میں رہیں کہ کورونا وائرس کی وبا کے ایام ختم ہونے کے بعد ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروائیں گے، یا اس کا علاج اس وقت تک ملتوی رکھیں، یا پھر ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین نہ لگوائیں؟ قطعاً نہیں۔ ہمیں مناسب SOPs کے ساتھ اپنا اسکریننگ ٹیسٹ، علاج اور ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن کروانی ہوگی۔ کورونا وائرس کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی صورت میں ایک خاموش قاتل موجود ہے، جس کی ڈائگنوسس کی اسکریننگ ناگزیر ہے۔ اگر ٹیسٹ رپورٹ نگیٹو آئے تب بھی ہیپاٹائٹس ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ یہ 90% مؤثر ہے اور اس سے کم از کم 20 سال تک مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں علاج لازماً کروایا جائے۔ علاوہ ازیں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے انجیکشنز اور ڈرپس کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں۔ طبی عملہ سرجیکل آلات مناسب جراثیم کچھ طریقے سے اسٹرلائز کرے۔ عطیہ کردہ خون کی مناسب جانچ کے لیے NAT نیوکلک ایسڈ ٹیسٹنگ کروائیں۔ یاد رکھیے، عوامی بیداری اور شعور کے بغیر ہیپاٹائٹس پہ کنٹرول پروگرام کا کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر لیول پہ آگاہی پھیلائی جائے اور اس مرض کو، اس خطرناک مرض کے بارے میں معلومات پہنچا کر ہم اپنے ملک میں لوگوں کو اس مرض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔